الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آج ہم آپ کے پاس نیک پیغام پہنچائیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، آج ہم جو مسئلہ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور ہم مسلمانوں سے خاص کر کے یہ ایک بہت ہی چھپا ہوا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ہمارے نزدیک ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ، بلکہ حد سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور اس جیسے بہت سارے مسائل، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، اور وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہیں، اور وہ ہمارے لیے آخرت میں جہنم کو تیار کر رہی ہیں۔ دوستو، ان مسئلوں میں سے، ان گناہوں میں سے ایک مسئلہ یا ایک گناہ وہ بسنت ہے، اور ہمارے پاکستان کے اندر بسنت کہتے ہیں پتنگ بازی کو، اور وہ زیادہ تر میں سنتا ہوں کہ زیادہ تر وہ بسنت کا دن جون سا ہے وہ جمعے والے دن کا رکھا جاتا ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن ہم مسلمانوں کے لیے ایک معتبر دن ہے، اور اس کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہیں، تو اس دن بسنت کا دن منایا جاتا ہے۔ لوگوں، بسنت کا تہوار، اس کے متعلق آپ کو علم ہونا چاہیے کہ بسنت کا تہوار ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور بسنت کا پس منظر یہ ہے کہ سیال کوٹ کے اندر ایک حقیقت رائے کا نام کا لڑکا 15 سال کی عمر کا رہتا تھا۔ اس کی 15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، تو اس نے ایک اسکول میں ایڈمیشن لیا، ایک اسکول میں اس نے داخلہ لیا۔ وہاں پر ایک مسلمان ٹیچر نے ہندوؤں کے دیوتاؤں اور بتوں کو برا بھلا کہا، تو اس ہندو لڑکے نے اس ٹیچر کے خلاف احتجاج کیا، اور صرف احتجاج نہیں کیا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی پیاری پاک بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالیہ میں گستاخی کی۔ تو دوستو، یہ ہے اس کا پس منظر۔ آگے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقت رائے جب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی بیٹی کی شان میں گستاخی کی، تو مسلمانوں نے احتجاج کیا، اس کے خلاف انکوائری کا مطالبہ کیا، تو اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو لاہور جیل کے اندر قید کر دیا گیا۔ تو جب ہندو برادری کو پتہ علم ہوا تو انہوں نے بھی احتجاج کیا اس کے خلاف، اور ہندو افسر اس وقت مسلمانوں کا زکریا خان پنجاب کا گورنر تھا، اس کے پاس گئے، انہوں نے حقیقت رائے کی رہائی کا مطالبہ کیا، تو زکریا خان نے اس سے انکار کر دیا، اور سزائے موت پر نظر ثانی سے انکار کر دیا، ان کی یہ درخواست مسترد کر دی۔ تو پھر کیا بنتا ہے کہ زکریا خان حقیقت رائے کو ایک ستون کے ساتھ باندھ کر پہلے اس کو کوڑے مرواتا ہے، اور پھر اس کی گردن اڑا دیتا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پیاری بیٹی کی شان میں گستاخی کی ہوتی ہے۔ تو جب یہ کام ہو جاتا ہے تو ان کا یہ ساری تفصیل، یہ سارا ماجرا، ان کا ہی ایک آدمی ان کی برادری میں سے اپنی ایک کتاب کے اندر یہ سارا واقعہ اس نے درج کیا ہے، سکھ نے، اور وہ کہتا ہے پھر ایک سکھوں کے رئیس نے اس دن کو، جس دن حقیقت رائے کی گردن اڑائی گئی، اس دن پتنگ بازی کرنا شروع کر دی۔
تو دوستو یہ ہے اس بسنت کا پس منظر۔ اگر ہم مسلمان زیادہ تر، اور یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہندوستان کے بعد، بھارت کے بعد پاکستان میں دوسرا نمبر ہے پتنگ بازی کا، اور پتنگ بازی ہمارے نو مسلم نوجوان جو ان سے ہیں یہ بہت شوق سے مناتے ہیں، اور پتنگ لا کر بیچنا، ان سے پیسے کمانا، اور یہ سب کچھ اگر دیکھا جائے تو یہ ناجائز ہے، بلکہ یہ ایک حرام عمل ہے، کیونکہ جو تہوار ہمارے نبی اور آپ کی پاک بیٹی کی بارگاہ کے خلاف گستاخی پر جو پسند رکھا جائے، کیا وہ جائز ہے؟ بالکل حرام ہے وہ چیز، اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جن کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، جن کے متعلق ہمیں جانچنا پڑے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان جیسے جن کا ہمیں علم نہیں ہے، جن تہواروں کا ہمیں علم نہیں ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ ہم بسنت مناتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار ہے، کیونکہ ان کے حقیقت رائے نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو انہوں نے اس کے خلاف، جب اس کا گردن اڑا دی گئی تو انہوں نے اس کے خلاف یہ ایک بسنت کا میلہ شروع کیا، اور یہ ان کے سرداروں نے شروع کیا، وہ چلتا چلتا اب ہمارے پاکستان میں بھی آ گیا، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ دیکھا جائے، ہم ان کے مذہبوں کے تہوار جو ان سے مذہبی تہوار ہم ان کو اپناتے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو ان چیزوں سے رکنا پڑے گا اور دوسروں کو روکنا پڑے گا، ہمیں تو یہ چاہیے، لیکن ہم نے کیا کر دیا، ہم نے ان کے مذہبی تہواروں کو اپنانا شروع کر دیا، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے مذہبی تہوار یعنی عید میلاد النبی، عید الاضحیٰ، عید الفطر، ان تہواروں میں، ہمارے تو یہ تہوار ہیں، ہمارے مذہبی عبادات ہیں، ہماری خوشیوں کا دن ہے، لیکن وہ ان میں کبھی شریک نہیں ہوئے، اور ہم نے ان کے مذہبی تہواروں کو اپنا بنانا شروع کر دیا۔ اس لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں مسلمانوں کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی، ہمیں پکا سچا مسلمان ہونا پڑے گا۔ تو میرے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے پر بھی غور کریں، اور اس جیسے دوسرے مسئلے ہیں جو ہم سے چھپے ہوئے ہیں ان پر بھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارا اسلامک چینل ہر ویڈیو میں آپ کو بتایا جاتا ہے، ہمارا اسلامک چینل یہ اسلامی ویڈیو کے لیے ہے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کومنٹس کے اندر اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں، ڈسکرپشن کے اندر میں ہر بار پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ، کسی قسم کا اسلامی مسئلہ ہو تو بالکل جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ انفارمیشن دیں، ہم انشاءاللہ وہ اس مسئلے پر پوری ویڈیو بنا کر آپ کے پاس بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں، اگر آپ ہم کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور یہ ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔